I was told flying and in daylight, I think we flew 7 hours over Iran, and that's a long time, over unbelievably hostile territory where they have nothing but weapons. We took out their anti-aircraft, which is great. We took out their radar, which is great. We took out a lot, but they still have, what hit this one was a handheld shoulder missile, heat-seeking missile. So it's not like, they're totally whatever. امریکن صدر کا ایران کی جنگی صلاحیتوں کا اعتراف. ایران میں کندھے سے داغے جانے والے میزائل نے امریکی جنگی طیارہ مار گرایا. ٹرمپ نے ایران میں امریکی طیارہ گرنے کی تصدیق کر دی. وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی میزائل نے امریکی ایئر فورس کا F-15E طیارہ تباہ کیا. آبنہ ہرمز کا دوبارہ کھل جانا بڑی ترجیح ہے. ایران سے جوہری معاہدہ ختم کیا تو سب نے تنقید کی. معاہدہ اس لیے ختم کیا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کر رہا تھا. ٹرمپ کا پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ. بولے کہ پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں. وزیراعظم پاکستان نے کہا ٹرمپ نے 3 سے 5 کروڑ لوگوں کی جانیں بچائیں. وزیراعظم کی گفتگو نے مجھے بہت خوش کیا. دھمکی پر دھمکی، پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس. امریکن صدر شدید ہجانیت کا شکار. ایک اور احمقانہ بیان دے دیا. کہا کہ ایک رات میں ایران کو تباہ کر دیں گے. شاید وہ رات کل کی ہو سکتی ہے. ٹرمپ نے ایران سے امریکی پائلٹ کو دن کی روشنی میں نکالنے کا دعویٰ بھی کر دیا. کہا کہ ایک پائلٹ کو واپس لانے کے لیے 200 فوجیوں نے آپریشن کیا. ریسکیو آپریشن میں 21 لڑاکا طیاروں نے بھی حصہ لیا. ایران نے مشن کے دوران امریکی فوجیوں کو انتہائی قریب سے فائرنگ کا سامنا بھی ہوا. 48 گھنٹے میں اہلکار کو ریسکیو کیا. یہ تاریخی ریسکیو تھا. ایران میں پھنسے فوجی افسر نے اپنی پیشہ ورانہ تربیت پر عمل کیا. ٹرمپ نے مضحکہ خیز گفتگو میں کہا کہ اپنے دونوں طیارے اس لیے تباہ کیے تاکہ دشمن کے ہاتھ نہ لگیں. ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکا. تنازع ختم کرنے کے لیے ایران کو کئی مواقع دیے. ہم نے رجیم چینج کر لی ہے اور اب ایران میں اعتدال پسند ہیں. امریکن صدر نے ایران جنگ مخالفین کو بیوقوف قرار دے دیا. اہم شخصیات کو قتل کر کے ایرانی مسلح افواج کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا دشمنوں کو پیغام. کہا کہ ایرانی فوج پہلے سے زیادہ مضبوط اور متحد ہے. دشمن کی سازشیں ناکام ہوں گی. بزدلانہ حملوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا. امریکہ اور اسرائیل کو ایران میں مسلسل شکست کا سامنا ہے. پلوں، بجلی گھروں اور اسکولوں پر حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. واضح کیا ایران کا انتظامی اور دفاعی ڈھانچہ انتہائی مستحکم ہے. اسے نقصان پہنچانا ممکن نہیں. ایران کا عارضی جنگ بندی کے بدلے آبنہ ہرمز کھولنے اور ڈیڈ لائن قبول کرنے سے انکار. ایرانی وزیر خارجہ کا مستقل جنگ بندی پر اصرار. عباس عراقچی نے کہا امریکی حملوں پر ایرانی جواب اب خطے تک محدود نہیں رہے گا. ٹرمپ کی دھمکی جنگی جرائم اور نسل کشی کو معمول قرار دینے جیسی ہے. عباس عراقچی نے فرانسیسی ہم منصب سے گفتگو میں کہا کہ امریکی حملوں کے اثرات سے عالمی توانائی اور معیشت کو شدید نقصان پہنچے گا. پاکستان دنیا میں امن کا علم بردار. جنگ بندی کے لیے پاکستان نے دوست ممالک سے مل کر تجاویز لیں. مسودہ امریکہ اور ایران کو پہنچا دیا گیا. جنگ بندی فریم ورک 2 مراحل پر مشتمل. رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اگلے 15 سے 20 دنوں میں مکمل امن معاہدے کی راہ ہموار ہوگی. مجوزہ اسلام آباد اکارڈ کے تحت آبنہ ہرمز کے لیے علاقائی فریم ورک بھی طے ہوگا. حتمی معاہدے کے تحت ایران وعدہ کرے گا کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا. رائٹرز نے دعویٰ کیا کہ ایران پر عالمی پابندیاں ختم کی جائیں گی اور منجمد اثاثے بحال کیے جائیں گے. رائٹرز کی رپورٹ میں کہا گیا فیلڈ مارشل عاصم منیر جنگ بندی تجویز کے حوالے سے گزشتہ رات امریکی نائب صدر اسٹیو وٹکاف اور عباس عراقچی کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے. ترجمان دفتر خارجہ جنگ بندی فریم ورک کی خبر پر تبصرے سے گریز. کہا کہ امن عمل جاری رہنے کی تصدیق کرتے ہیں. جنگ کا مستقل اور مکمل خاتمہ ضروری ہے. ایران نے امریکی تجاویز پر اپنا رد عمل پاکستان کو بھجوا دیا. ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے جنگ بندی کو مسترد کر دیا ہے. ایران کے رد عمل میں 10 نکات شامل. نکات میں خطے میں تنازعات کا خاتمہ اور آبنہ ہرمز سے محفوظ گزرگاہ کے لیے ضابطۂ کار بھی شامل ہے. نئے ایرانی نظام کو چیلنج کرنے کی کسی بھی کوشش کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. ٹرمپ کی دھمکیوں پر ایران کا کرارا جواب. ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا امریکہ اور خطے سے باہر کی طاقتیں اب ایران کے پانیوں میں اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتی. ترجمان اسماعیل بقائی بولے کسی ڈیڈ لائن کی وجہ سے اپنے وطن کے دفاع سے نہیں ہچکچائیں گے. مسلط کردہ جنگ کا خاتمہ ہماری خواہش ہے لیکن دوبارہ شروع نہ کرنے کی ضمانت چاہتے ہیں.
امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے 12 شہروں پر حملے، 34 افراد شہید، بچے بھی شامل۔ تہران میں رہائشی عمارت پر حملے میں 13 افراد شہید، بندر عباس، شیراز، اصفہان، کرج اور قم پر بھی بمباری، 5 افراد شہید۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن کے سربراہ میجر جنرل مجید خادمی بھی شہید۔ شہید مجید خادمی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی معاملات میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ تہران کے مغرب میں واقع شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی پر بھی بم برسا دیے، عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ اللہ اکبر۔ امریکی اور اسرائیلی اہداف ایران کے نشانے پر۔ نئی لہر کے تحت امریکی اور صہیونی کمانڈ آپریشنل، لاجسٹک اور صنعتی اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی رجیم سے منسلک کنٹینر جہاز SDN-7 پر حملہ، جہاز میں آگ بھڑک اٹھی، جہاز کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تل ابیب، حیفا اور بیر الصبا سمیت مختلف علاقوں پر بھی حملے۔ پاسداران انقلاب کے بیان میں کہا گیا کہ UAE اسرائیل کے مشترکہ ڈرون مرکز اور علی السالم بیس پر بھی میزائل داغے گئے۔ سندھ کے علاوہ ملک بھر میں بازار، مارکیٹیں، شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر سربراہی پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق اجلاس۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء کی دکانیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز رات 8 بجے بند ہوں گے۔ بیکریاں، ریسٹورانٹس، تندور اور کھانے پینے کی دکانیں رات 10 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ سندھ میں ٹارگیٹڈ سبسڈی کا آغاز، موٹر سائیکل کی رجسٹریشن مفت کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں شہری موجودہ حالات میں موٹر سائیکل فوری اپنے نام پر رجسٹرڈ کروائیں۔ موٹر سائیکل جس کے نام پر ہوگی اس کو ریلیف ملے گا، ماہانہ 2000 روپے سبسڈی دی جائے گی۔ اسحاق ڈار اور جاپان کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مذاکرات اور سفارتکاری کی سہولت فراہم کرنے میں پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار کی پرتگال کے وزیر خارجہ سے گفتگو، خطے میں کشیدگی کو فوری طور پر کم کرنے کی ضرورت پر زور۔ اسحاق ڈار کا کینیڈین ہم منصب سے بھی رابطہ، فریقین نے کشیدگی میں کمی کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ ٹرمپ کے ایران مخالف بیان پر سینئر امریکی پولیٹیشنز نے ٹرمپ کو پاگل قرار دے دیا۔ 25ویں ترمیم لاگو کر کے صدر کو ہٹانے کا مطالبہ۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا کہ ٹرمپ ذہنی عدم توازن کا شکار اور خطرناک ہو چکے ہیں، کانگریس کو ابھی اور اسی وقت کوئی اقدام کرنا ہوگا۔ سینٹ میں اقلیتی قائد چک شومر نے کہا کہ ایسے میں جب سب لوگ ایسٹر منا رہے ہیں، ٹرمپ سوشل میڈیا پر بے قرار پاگل کی طرح بکواس کر رہے ہیں۔ ریپبلکن رہنما مرجوری ٹیلر گرین کی بھی ٹرمپ کی پالیسیوں پر تنقید۔ سینیٹر گریس مرفی نے 25ویں آئینی ترمیم پر غور کی بات کر دی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سربراہ نے ٹرمپ کی دھمکیوں کو نفرت انگیز قرار دیا۔ ایران میں بمباری کے باعث ہرمز سے تیل کی چین متاثر ہوئی۔ خطے کی صورتحال نے سب کو اپنی آگ کی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ کفایت اور اخراجات میں کمی کر کے وفاقی حکومت نے اقدامات کیے۔ ہمارا 90% تیل آبنہ ہرمز سے آتا ہے۔ جنگ بندی میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا، ایرانی حکومت نے بھی تعاون کیا۔ بچت کے لیے ماحول دوست گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینا ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی سطح پر مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے ماحول دوست گاڑیوں کا استعمال خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹریفک پولیس کو ماحول دوست الیکٹرک وہیکلز کی فراہمی کی تقریب سے خطاب، کہا کہ الیکٹرک وہیکلز کے استعمال سے زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ امید ہے کہ ملک بھر میں منصوبے کی تقلید کی جائے گی۔ حکومت کا پیٹرول پمپس پر ڈیجیٹل فیول مینجمنٹ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ۔ شہریوں کو ذاتی گاڑیوں کے لیے پیٹرول کا کوٹا مقرر کیا جائے گا۔ پمپس پر موبائل فونز کی فراہمی کی تیاری مکمل۔ وزارت IT نے پیٹرول پمپس پر فراہم کرنے کے لیے موبائل فونز کی جانچ مکمل کر لی۔
KMC में कब्जा मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई को तेज किया जाएगा। करप्शन और लूट मार की वजह से पूरा शहर टूट फूट और बदहाली का शिकार है। हाफिज नईमुर रहमान की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का भी करारा जवाब, कहा हाफिज नईमुर रहमान इदारों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। जमात इस्लामी की सियासत फोटो सेशंस और झूठे प्रोपेगेंडे तक महदूद है। कराची के अवाम अब जज्बाती नारों में नहीं आएंगे। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका मश्क थंडर 2 इंसदाद दहशतगर्दी की मश्क में पाकिस्तान और मिस्री अफवाज ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशंस स्कूल चराट के कमांडेंट की तकरीब में शिरकत। दस्ते इंसदाद दहशतगर्दी बाहमी तजर्बात से इस्तिफादा करेंगे। कामरान टिसोरी को बतौर गवर्नर बहाल करो। कराची में शहरी का अनोखा एहतजाज। शाहराह कायदीन पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज से लटक गया। पुलिस ने शहरी को नीचे उतार कर थाने मुंतकिल किया। फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजरी की वजह से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए PSL से बाहर। रावलपिंडी इंतजामिया का कहना है कि फास्ट बॉलर नसीम शाह कराची किंग्स के खिलाफ साइड इंजरी का शिकार हुए थे। मेडिकल स्टाफ फास्ट बॉलर की रिकवरी को मॉनिटर कर रहा है। उम्मीद है कि नसीम शाह रिहैब और फिटनेस क्लियरेंस के बाद टूर्नामेंट के आखिरी मरहले में वापसी कर सकेंगे। और PSL के दिलचस्प मुकाबले जारी। टूर्नामेंट के 14वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने रावलपिंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। रावलपिंडीज ने पहले बैटिंग की और मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेट पर 182 रन बनाए। टीम ब्लिंगिस ने 56, कामरान गुलाम ने 35 और डियान फॉरेस्टर ने 24 रन की इनिंग खेली। मुल्तान सुल्तान्स ने हदफ 17वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।